کامیابی یہ گندے یقین کی بات ہے. تو اس گندے یقین کو دل سے نکالنے کے لیے برملا دعوت دیں, ڈرے نہیں. مگر شیطان اور نفس بڑا دھوکے باز ہے, وہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو بھائی. نہیں, برملا دعوت دیں کہ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں. عمل سے کامیابی کا یقین دلوں میں نکلا ہوا ہوگا تو اس ڈگری میں بھی یہ نبی کا عمل بھریں گے. عمل سے کامیابی کا یقین ہوگا تو اپنے عہدے میں بھی نبی کا عمل بھریں گے. اعمال سے کامیابی کا یقین ہوگا تو مزدوری میں بھی نبی کا عمل بھرا ہوا ہوگا. اور گھر میں داخل ہوں گے سنت کے مطابق, گھر سے نکلیں گے سنت کے مطابق, پانی پئیں گے سنت کے مطابق, کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق, لباس پہنیں گے سنت کے مطابق, لباس اتاریں گے سنت کے مطابق, پاؤں میں جوتی پہنیں گے سنت کے مطابق, پاؤں سے جوتی نکالیں گے سنت کے مطابق. جب اعمال پر یقین ہوگا تو جس موقع کا جو عمل ہے اس کا اہتمام کریں گے. تو اللہ جل شان ہم سب کی تربیت فرمائے. اس لیے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا, اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا اور رو رو کر اللہ پاک سے دعا مانگنا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری بنیاد ہے یہ چھ صفات ہیں, اور یہ ایسی بنیاد ہیں یہ 6 صفات کہ اللہ کے خزانوں سے یہ صفات مل جائیں, اللہ کے خزانوں سے صفات مل جائیں تو باقی صفات کا دروازہ بھی کھل جائے. یہ وہ صفات ہیں دیکھنے میں تو نظر آتا ہے کہ گنی چنی صفات ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صفات اگر امت کے اندر آ جائیں تو باقی صفات بھی اللہ کے خزانوں سے ملنی شروع ہو جائیں. ایک ضابطہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ کلمے کی آواز لگانے کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا, اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا. نماز وہ مبارک عمل ہے. اعمال تو اللہ پاک نے بہت سارے عطا فرمائے ہیں, لیکن نماز وہ عمل ہے. سارے اعمال اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائے. نماز کا عمل حق تعالی شام نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر یہ عمل عطا فرمایا. کس قدر اللہ نے اہتمام کیا کہ اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلا کر نماز کا عمل عطا فرمایا. تو اس لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. بہت مبارک جیسی بھی پڑھتے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن نماز کے کس درجے کو پہنچنا ہے اس درجے کو سامنے رکھ کر نماز کے اوپر محنت کی جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے والی نماز سے جیسے بھی ہم پڑھتے ہیں اپنے والی نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز تک پہنچنے کے لیے محنت کرنا. اللہ ہی جانے کہ وہاں تک کوئی پہنچے گا نہیں پہنچے گا, لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نماز کو سامنے رکھ کر یعنی اپنی نمازوں کو سنوارنے کے لیے محنت کریں گے, وہاں تک پہنچ گئے تو بہت مبارک, نہیں پہنچے تو وہاں پہنچنے والوں میں اللہ ان کو شمار فرما لیں گے. کہ ان کی کوشش یہی تھی کہ ہم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو نماز کو بڑھیا بنانے کی محنت کی جائے گی. تو اس میں نماز میں فرمایا کہ نماز کا وزن بڑھتا چلا جائے. ہر نمازی کی نماز کا ایک ہی درجہ نہیں ہے, جس درجے کی نماز اس درجے کی کامیابی. نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے, کسی کو 9واں, 8واں, 7واں, 6واں, 5واں, چوتھائی, تہائی, آدھا حصہ بھی ملتا ہے. اور ایسی بھی نماز ہے جو پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے, وہ بھی نماز ہے. تو ہر ایک کی نماز کے بارے میں تو اچھا گمان رکھیں, لیکن اپنی نماز کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ ہماری نماز کس درجے کی نماز ہے. نمازی دعا مانگ رہا ہے اور نماز اس کے لیے بد دعا کر رہی ہے, اور نمازی دعا مانگ رہا ہے. ایسی بھی نماز ہے جب نمازی کو بد دعا دیتی جاتی ہے. تو نمازوں کو وزنی بنانے کی محنت ہے اور دوسروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا ہے. جیسے کل کی نماز بھی ایسے آج کی نماز, تو پھر ہماری ترقی نہیں ہوئی. ترقی ہماری یہ ہوگی کہ کل کی نماز سے آج کی نماز ہماری وزنی بن جائے. تو نماز کے وزن بڑھانے کے لیے فرمایا اس میں یقین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں یقین اور بڑھ جائے, نماز کا وزن بڑھ جائے گا. نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم نے تو سارے مسائل کو نہیں سیکھے. ہم نے نماز میں علماء کرام کی خدمت میں حاضری دے کر اپنی نماز کے مسائل اور سیکھ لیے, تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی نماز وزنی بن گئی. پھر اسی طرح نماز ہم نے ادا کی ہے, کسی درجے میں اخلاص تو تھا
اخلاص تو تھا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کی، اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ نے کرم فرما دیا کہ نماز کے اندر اخلاص کا نور بڑھ گیا، تو یہ نماز وزنی بن گئی۔ پہلے بھی نماز میں کچھ اللہ کا دھیان آتا تھا، کچھ اللہ کا غیر کا دھیان آتا تھا، ایسی محنت کی اللہ کو رحم آ گیا، اور غفلت والی نماز میں غفلت نکل گئی اور اللہ کا دھیان پیدا ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب تعالیٰ شاہ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، صفت احسان۔ تو یہ بھی محنت کی جاتی ہے نماز میں، اور پھر نماز میں جو اللہ نے وعدے فرمائے تو اللہ کے وعدوں کو یقین ہو، مجاہدے والی نماز ہو، تو ان صفات کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی تو الحمدللہ ہماری نماز وزنی بنے گی۔ نماز کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا، فضائل کی تعلیم میں ہم سب میں جتنا بھی مجمع ہے ماشاءاللہ، اس میں بہت سارے پرانے نئے بات بھی کچھ ہوں گے، لیکن فضائل کی تعلیم میں بار بار، ایک بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار شمار بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ حدیث سنی کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکل آئیں گے، اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی اس کے باقی اعمال بھی برے ثابت ہوں گے۔ یہ حدیث پاک ہم بار بار سنتے ہیں، تو فرمایا اس حدیث کو سن کر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ وہ اچھی نماز کہ جس وجہ سے سارے اعمال اچھے نکل آتے ہیں، اس اچھی نماز کی کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں، ان خوبیوں کی تحقیق کرنا اور ان خوبیوں کو نماز میں داخل کرنا تاکہ نماز اچھی نکل آئے۔ اور وہ جو بری نماز جس کی وجہ سے سارے اعمال برے نکل آتے ہیں، وہ کون کون سی نماز کی خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے، تو ان خامیوں کی تحقیق کرنا اور ان خامیوں کو نماز میں سے نکالنے کی کوشش کرنا، تو نماز کو بڑھیا بنانے کی محنت کی جائے گی۔ جیسے بچپن کی نماز ایسے جوانی کی نماز، جیسے جوانی کی نماز ایسی بڑھاپے کی نماز، تو پھر ہماری ترقی کیا ہوئی؟ ترقی تو یہ ہے کہ ہماری نماز کا وزن بڑھ جائے۔ پھر جس طرح دعوت کے ذریعے سے ہم اللہ کی بڑائی دل میں اتارنا چاہتے ہیں، تو نماز کے ذریعے سے بھی اللہ کی بڑائی دل میں اتار لیں۔ نماز میں تو بس اللہ کو اللہ کی بڑائی سنانی ہے، براہ راست اللہ کو سنانی ہے اللہ کی بڑائی۔ نماز کی کون سی ادا ایسی ہے، نماز کا کون سا رکن ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی بڑائی نہ ہو؟ نماز میں تو سراسر اللہ کی بڑائی بھری ہوئی ہے۔ اہتمام نماز ہی سے غور فرما لیں، اہتمام نماز، ابھی نماز میں داخل نہیں ہوئے، اہتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی دل میں اتار لو۔ وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہ کی بڑائی۔ اور پھر وضو کی اور بھی دعائیں ہیں، اللہ کی بڑائی۔ پھر وضو بنانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں جناب؟ اللہ کی بڑائی۔ چوتھا کلمہ اللہ کی بڑائی۔ مؤذن جب اذان کہتا ہے تو وہی الفاظ ہم بھی دہراتے ہیں، مؤذن نے بھی اللہ کی بڑائی، ابھی ہم نے بھی اللہ کی بڑائی دہرائی۔ وہ تو اللہ کی بڑائی کو دل میں اتارنا اہتمام نماز سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی بڑائی، نماز میں داخل ہوتے ہوئے تکبیر تحریمہ میں کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، سبحانک اللہم، اللہ کی بڑائی، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ کی بڑائی۔ شیطان تو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تیرے پلنے کا کیا ہوگا، اور نماز میں ہم اللہ کو سنا رہے ہیں کہ اللہ آپ ہی کی ساری تعریف ہے اور آپ ہی سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، تو کس قدر نماز کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی دل کی زینت بنے گی۔ قدم نماز میں تو ہر رکن میں آپ غور کر لیں، اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی۔ ہر رکن میں تو اللہ کی بڑائی ہے، لیکن ایک رکن سے دوسرے رکن میں جائیں اس میں بھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور کیوں نہیں۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں جناب؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی۔ پھر رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جا کر اللہ کی بڑائی، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا۔ کم سے کم کتنی بار کہتے ہیں بھائی؟ اور اتنی اللہ کی بڑائی دلوں کے اندر اترے گی۔ پھر سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں اللہ کی بڑائی، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی
شان والا، اتنی اللہ کی بڑائی بیان کی اور ہم نے سنی نہیں نماز میں، ہمیں نہیں پتا ہم نے اللہ کی بڑائی میں، ہم نے اللہ رب العزت کی بڑائی میں کیا کیا کہا۔ وہ تو نماز کے اوپر محنت کی جائے گی اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی کہ یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے۔ فرمایا براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، نماز ایسا مبارک عمل ہے کہ براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ۔ ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے بنی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، وہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا، لیکن چیزوں کا فائدہ وقتی جزوی عارضی ہوگا، عارضی ہوگا اور فانی ہوگا۔ اور اللہ کی قدرت سے جو فائدہ اٹھائیں گے براہ راست، اللہ کی قدرت غیر فانی ہے تو غیر فانی فائدہ ملے گا، اللہ کی قدرت لامحدود ہے اور لامحدود فائدہ ملے گا۔ کیا ہے کہ اس میں حق تعالیٰ شان و کرم فرما دے کہ اللہ جل شانہ ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرمائے تاکہ براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے استفادہ۔ تو نمازوں کے اوپر محنت کی جائے گی، اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں، اور فرمایا کہ نماز میں کوئی ایک ہی خوبی نہیں، اللہ اکبر، تعمیل احکام۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیرے سارے احکامات پر ایمان لایا ہوں، یا اللہ تو مجھے 24 گھنٹے اپنے احکامات کا پابند بنا دے۔ وہ ہم کتنے پابند ہیں، وہ بات اپنی چاہت تو ہر مسلمان کی یہی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے ہے، اپنے حکم کی غلامی کے لیے بنایا ہے، تو 24 گھنٹے اللہ کا غلام بننا چاہتے ہیں۔ تو نماز کے 10 منٹ میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے گا، وہ نماز کے باہر بھی اللہ کے حکم کا بوجھ اٹھا لے گا۔ لیکن نماز میں جو اللہ کے احکامات کا بوجھ نہیں اٹھا رہا، وہ بتاؤ نماز کے باہر وہ کیسے بوجھ اٹھائے گا؟ نماز میں تو بس بندہ ہے اور اللہ ہے، تو نماز کے باہر تو کئی ماں باپ کے بارے میں احکامات، بیوی بچوں کے بارے میں احکامات، پڑوسی کے بارے میں احکامات، اور ہر مسلمان کے بارے میں احکامات، بہت سارے احکامات ہیں۔ لیکن نماز کے اندر جس کا جسم 10 منٹ میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے گا، وہ نماز کے باہر بھی اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے گا۔ لیکن نماز میں جسے کو یہ نہیں پتا کہ بھئی کون سا حکم ہم نے پورا کیا کون سا نہیں۔ نماز میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحب بھی ہیں۔ ہم تو ایک ہی حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، نہیں بھی آنکھ جو ہے نا کون سا حکم پورا کر رہی ہے، ہاتھ کون سا حکم پورا کر رہے ہیں، زبان کون سا حکم پورا کر رہی ہے۔ عالمانہ نماز، وہ تو نمازوں کو بڑھیا بنانے پر محنت کی جائے گی اور دوسروں کو اس محنت کے لیے تیار کیا جائے گا، اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی جائیں گی کہ یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے تاکہ اللہ جل شانہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھول دیں۔ تو اس کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ، اکیلے کے لیے محنت کریں گے یا اوروں کو بھی محنت کے لیے تیار کریں گے؟ اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر فرمائے۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں، علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے اور جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں۔ جہالت جو ہے نا یہ نقصان کا راستہ ہے، اور علم کا نور یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی۔ فرمایا کہ جب اس کے لیے محنت کریں گے، اللہ پاک سے رو رو کے مانگیں گے، تو اللہ پاک وہ دن دکھا دیں گے کہ ہمارے دلوں سے جہالت کی ظلمت دور ہوتی چلی جائے گی، علم الہی کا نور دلوں میں اترے گا۔ تو اس کے لیے الحمدللہ کوئی دنیا کی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ آپس میں سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں، بہت مبارک۔ اس کے ذریعے سے بھی علم الہی کا نور اترے گا۔ پھر جب علماء کرام کی خدمت میں حاضری دیں گے تو 24 گھنٹے کی زندگی کو عالمانہ بنانا ہے، تو علماء کرام کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ تو جب ان کے دروازے پر ابھی پہنچے نہیں ہیں لیکن راستے میں فرشتے پر بچھائیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ علم الہی کا نور حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کس قدر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اور اعمال ہمارے کتنے جاندار بنیں گے۔ بغیر علم کے عمل ایسا ہے جیسے کرنٹ کے بغیر بجلی کا تار، کہ بس وائرنگ کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے رہو، اس میں کرنٹ ہی نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ پاک کرم دے کہ عمل میں علم بھی ہو تاکہ جو عمل ہمارا اللہ کا قبول ہو جائے۔ تو اس کے لیے علماء کرام مفتی صاحبان کی خدمت میں حاضری دی جائے
یعنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دین بنانا، اپنے بچوں کی زندگی کو دین بنانا، گھروں کے مسائل، عورتیں تو گھروں میں رہتی ہیں، اگر مرد جو ہے اس کے لیے محنت نہیں کریں گے اور مسائل پوچھ کر عورتوں کو نہیں سنائیں گے تو پھر بتائیے کہ پھر وہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ تو اس کے لیے بھی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ جل شانہ سب کی تربیت فرمائے کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال پر چلنا ہے۔ کسی بھی عمل کی فضیلت، جو عمل کے فضائل سنتے ہیں، وہ فضیلت حاصل ہو نہیں سکتی جب تک اس عمل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ درست نہیں ہوگا۔ تو طریقے کی درستگی کے لیے ہمیں جو ہے نا ہمیں علماء کی خدمت میں حاضری دینی ہے، اللہ سے رو کے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ آج اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی ہوئی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کیا کریں کہ جی مسائل پوچھنا تو بہت جو ہے نا بہت مشکل عمل ہے، اس کے لیے تو جو ہے نا بڑا لمبا چوڑا جو ہے نا وہ پہاڑ اٹھانا پڑتا ہے۔ نہیں، آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ ماشاءاللہ خوب اللہ پاک نے کرم فرما دیا کہ شہر گاؤں میں ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں۔ یعنی اگر ہمارے اندر شوق ہو تو کوئی لائن میں نہیں لگنا پڑ رہا آج کل کہ کیا کریں کہ جناب کوئی لائن میں لگنا ہوگا، نہیں، وہ تو انتظار میں ہیں، تو اس کے لیے فرمایا کہ بھی اللہ پاک ہمارے حوصلے بلند فرما دے کہ خود بھی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یعنی علم الہی کا نور آ جائے اور پوری امت کے اندر آ جائے، اس کے لیے محنت کی جائے گی۔ اور اس پر ملے گا کیا کیا، علم والوں کے کیا فضائل ہیں، علم کے کیا فضائل ہیں اور علم والوں کے کیا فضائل ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یعنی آج بڑی اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ کیسے یعنی علم والوں کی محبت ہمارے دل میں اتری ہوئی ہے، علم والوں کی محبت دل میں ہو، جس کے دل میں علم کی قیمت آ جائے گی تو علم والوں کی قیمت بھی اس کے دل میں آ جائے گی، اور جس کے دل میں علم کی قیمت نہیں آئے گی اس کے دل میں علم والوں کی قیمت بھی نہیں آئے گی۔ ایک آدمی کے دل میں کوئی مال کی کچھ قیمت ہی نہیں ہے تو بڑے سے بڑے مالدار سامنے آ جائیں یہ کوئی متاثر نہیں ہوں گے، لیکن جس کے دل میں مال کی قیمت ہوگی اس کے سامنے سے کوئی سرمایہ دار گزر جائے کہ دوسروں کو بھی دکھائے گا، دیکھو بھائی یہ جو ہے نا یہ بڑا مالدار آدمی ہے۔ جس کے دل میں مال کی قیمت ہوگی تو مال والوں کی قیمت بھی دل میں ہوگی، اور جس کے دل میں علم کی قیمت ہوگی تو علم والوں کی قیمت بھی دل میں ہوگی۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے، اور علم کا یاد کرنا تصویر ہے، اور علم کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اور علم کا اپنے اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے، اس لیے کہ علم جائز اور ناجائز کے پہچاننے کی علامت ہے، اور جنت کے راستوں کا نشان ہے، اور وحشت میں جی بہلانے والا ہے، اور سفر کا ساتھی ہے کہ کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے، اور علم تنہائی میں ایک محدث ہے اور خوشی اور رنج میں دلیل ہے، اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اور اس کا یاد کرنا تسبیح کے برابر ہے، اس کا تسبیح کے برابر ہے، اور اس کا اپنے اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے۔ تو کتنے فضائل ہیں، اور فرمایا جو علم والے ہیں ان کے نشانی قدم پر چلا جائے، علم والوں کے نقش قدم پر چلا جائے، کیونکہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے، فرشتے اس سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے ملتے ہیں، اور دنیا کی ہر تر اور خشک چیز علم والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے، چوپائے، زہریلے جانور، سانپ وغیرہ تک دعائے مغفرت میں لگ جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے اور علم آنکھوں کا نور ہے، اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے، اور اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، اسی سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے، اور علم عمل کا ایمان ہے اور عمل اس کے تابع ہے، اور سعید لوگوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت جو ہے وہ علم سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے فضائل کی کتاب میں بار بار ماشاءاللہ ہم یہ بات سنتے ہیں۔ تو علم کے کتنے فضائل ہیں، علم والوں کے کتنے فضائل ہیں۔ فرمایا کہ جو علم والوں کی دل میں محبت ہوگی تو اللہ پاک ان کی نسلوں کے اندر بھی علم کا نور اللہ پاک ان کو عطا فرما دیں گے۔ تو اور پھر کوئی ایک فضیلت نہیں ہے،
علماء ذات کے بھی کتنے فضائل ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو علماء کو الگ کر دیا جائے گا اور حق تعالیٰ شان علماء سے یہ ارشاد فرمائیں گے کیسی ان کی جو اس وقت میں کیسے ان کا اعزاز اکرام ہوگا. اللہ پاک یہ ارشاد فرمائیں گے کہ گروہ علماء میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں اور میں نے تمہاری مغفرت کر دی. تو بھئی ہمارے دل میں بھی جو ہے نا ان کا ادب احترام ہو تاکہ اللہ جل شانہ کو فرما دے با ادب با نصیب. جس کو بھی کچھ ملا وہ ادبی سے ملا. کتاب کا ادب نہ ملے اس سے فائدہ نہیں ہوتا. عالم تو بہت بڑی شان والے ہیں اس لیے فرمایا کہ یعنی اللہ پاک کرم فرما دیں کہ علم کی قیمت بھی دل میں اتر جائے اور علم والوں کی قیمت دل میں اتر جائے اور 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اللہ کے احکام نبی کے طریقے پر آ جائے. اس کے لیے ہمیں مسائل سیکھنے ہیں. اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہے کہ غفلت کی ظلمتیں مٹ جائیں اور ذکر اللہ کا نور دلوں کی زینت بن جائے. تو فرمایا کہ جب ذکر میں اللہ کا دھیان جمانے کی محنت کی جاتی ہے اور ذکر میں اللہ کا دھیان آ جاتا ہے تو باقی اعمال میں بھی اللہ کا دھیان آ جاتا ہے. اور جب تک ذکر میں دھیان نہیں آئے گا اپنی تسبیحات تو پوری کر رہے ہیں تسبیحات پوری کر رہے ہیں لیکن کبھی کھیت میں چلے گئے کبھی بیوی بچوں کا خیال آ گیا کبھی کہیں. اور ایک یہ ہے کہ جب ذکر کے لیے بیٹھے تو اللہ کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ جل شانہ میرے ذکر کو سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں. تو غفلت کے ساتھ ایک دھیان ایک ذکر کرنا اور ایک اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنا. تو ذکر کے اندر جب اللہ کا دھیان آ جائے گا تو باقی اعمال میں بھی دھیان آ جائے گا. اللہ کی یاد میں جس کو اللہ یاد نہیں ہے ذکر کر رہے ہیں اور کھیت میں کبھی کہیں تو اللہ کی یاد میں جس کو اللہ یاد نہیں ہے تو اس کو تجارت میں اللہ یاد کیسے آ جائیں گے, اس کو گھریلو زندگی میں اللہ یاد کیسے آ جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد, ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد. صحابہ کی شان بتائی گئی ہے کہ جو سب سے غفلت کی جگہ ہے, سب سے غفلت کی جگہ بازار ہے, لیکن صحابہ کی یہ شان ہے کہ ان کو خریدنا اور بیچنا ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے. تو بازار میں جن کا یہ دھیان ہے ان کا نمازوں میں کتنا دھیان ہوگا, اللہ کے ذکر میں کتنا دھیان ہوگا. تو اس کے لیے بھی محنت کرنا اور اس پر اللہ پاک کے خزانوں سے کیا کیا ملے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں, اور اگر گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دوں. تو ذکر والوں پر اللہ پاک کتنے مہربان ہیں. جب بندہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ جل شانہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں. جب اس یہ مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اللہ پاک اس کا ذکر کرتے ہیں. تو جب اس کے لیے محنت کی جائے گی اور رو کے دعائیں مانگی جائیں گی تو اللہ پاک ذکر اللہ کی حقیقت عطا فرماتے ہیں. فرمایا جن لوگوں کو ذکر اللہ کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ کی یاد سے اپنے دلوں میں چین اور اطمینان حاصل کرتے ہیں, اور ایک طرف اللہ پاک کی لامحدود رحمت کا ذکر کرنے والوں کے دلوں میں راحت اور چین کے سامان پہنچاتا ہے. غرض یہ کہ ذکر کرنے والوں کا دل ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے, اور ذکر اللہ کا نور ان کے دلوں سے دنیا کی وحشت اور گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے. یعنی مال, ملک, منصب, جاگیر کوئی چیز انسان کے دل کو چین نہیں دے سکتی. اللہ کی یاد میں یہ خاصیت ہے کہ جس کے ذریعے سے دلوں کا چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی محنت کریں گے انشاءاللہ. تو اکیلے محنت کریں گے, اوروں کو بھی تیار کریں گے. اللہ آپ کو بہت زیادہ فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جس مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پابندیوں کے ساتھ دوسرے سلوک, ہر ایک کے ساتھ دوسرے سلوک. تو اللہ جل شانہ کے ہاں یہ بڑی خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آج کے دور میں بھی دعوت والی محنت میں لگنے والوں کو اللہ رب الجل ذریعہ بنانا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے. تو فرمایا کہ دین جو دنیا میں پھیلا ہے
تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک اخلاق کہ جس کو اللہ جل شانہ نے اخلاق کو ذریعہ بنایا، اور کیسے کیسے لوگ کہ جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھیں، جو کہتے تھے ہم پہاڑوں سے کود کے مر جائیں گے اور دین اسلام قبول نہیں کریں گے، سمندروں میں چھلانگ لگا کے مر جائیں گے، دین اسلام قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اخلاق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے وہ مبارک اخلاق عطا فرمائے کہ جو انہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ایک واقعہ نہیں ہے، کتنے واقعات ہیں جن فتح مکہ پر ہمارے نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام فاتح بن کر داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دل میں اتر جائے تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا، تاکہ اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ تو ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولے جائیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کی درد دور کرنے والا، غم زدوں کو راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ کی بڑائی لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ اللہ کی بڑائی اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں تو ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی ہے، تاکہ میرے بندے میری عظمت اور کبریائی کو پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی، یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں، اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہے، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولے جائیں کہ ایک اکیلا اللہ مالک
اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ اللہ کے در کے بھکاری اور ساری دنیا کے حاجی نمازی اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب مانگتے محتاج، اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت الکبریائی کی بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائے، اور اس بول کو لے کے پھر اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا، جہاں سے ہوتا ہوا سنایا جا رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائی اس پر یقین، نظر کچھ اور بتائے گی، خبر کچھ اور بتائے گی، وہ تو امتحان کے طور پر اللہ پاک دکھا رہے ہیں، دیکھنے والوں کی نظر یہ بتائے گی کہ اللہ کے غیر سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے۔ مشاہدہ تجربہ یہی بتائے گا کہ سورج سے روشنی ملتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، یہ تجربہ بتائے گا، لیکن غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے حکم، اس کے ارادے کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، جتنے بھی حالات آئیں گے وہ اللہ کی طرف سے آئیں گے، چیزیں بھی اللہ پاک اپنی قدرت سے بناتے ہیں، حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ رب العزت ہی خالق ہیں ہر چیز کے بھی اور احوال کے بھی، اور معبود ہیں، تو جو اس بات کا اقرار کرے اور حقیقتاً اسی طرح سمجھے تو براہ راست اللہ اپنی قدرت سے اس کو پائے۔ چیزوں کے خالق بھی اللہ ہیں، حالات کے خالق بھی اللہ ہیں۔ آپ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں، دیکھنے والوں کی نظر یہ بتا رہی ہے جو ان کو دکھایا جا رہا ہے وہ امتحان کے طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، امتحان کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، اور ہم تعالیٰ شانو چاہتے ہیں کہ تم یقین جو ہے نا غیب کی باتوں پر یقین کرو، ہم تو تمہارا امتحان لیں گے، امتحان کے طور پر تمہیں اپنے غیر سے ہوتا وہ دکھائیں گے کہ کون سا غیر کیا کر سکتا ہے، لیکن اس میں جو ہمارا حکم کام کر رہا ہے وہ حکم تمہیں نہیں نظر آتا، حاکم بھی پردے میں اور اس کا حکم بھی پردے میں، اور جس چیز کو حکم مل رہا ہے وہ مشاہدے میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں حکم کر رہا ہے، جس مخلوق میں حکم آ رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے، وہاں سے نہیں ہو رہا، وہ تو اللہ کے ارادے سے اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ پیاس آئی لاؤ بھائی پانی، کہ بس ظاہری صورت یہ نظر آتی ہے کہ پانی پئیں گے پیاس دور ہو جائے گی، لیکن پیاس کے دور کرنے میں پانی کا کیا کمال ہے؟ فرمایا پانی میں اللہ پاک کا حکم آتا ہے پیاس کے دور کرنے کے لیے یا پیاس بڑھانے کے لیے، تو مالک کا حکم ہے، تو پانی ہاتھ میں ہے لیکن پانی میں جو اللہ کا حکم ہے وہ حکم نظر نہیں آتا، اس کا نام ایمان ہے کہ یقین ہو کہ اس میں اللہ کا حکم کام کر رہا ہے، حاکم بھی پردے میں، اس کا حکم بھی پردے میں، اور جس چیز کو حکم مل رہا ہے، پانی کو حکم مل رہا ہے، پانی مشاہدے میں ہے، پر یقین یہ بن گیا کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ رب العزت پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے،
اللہ پاک چاہیں گے تو پانی کے بغیر پیاس دور فرما دیں گے، اور کسی کی پیاس دور کرنا نہیں چاہیں گے وہ سمندر کے سمندر بھی پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس اللہ پاک کی قدرت سے بجھتی ہے۔ ایک پیاسا آدمی پانی پیے اور اللہ رب العزت اس کی پیاس کے دور کرنے کا ارادہ نہ کرے، ایک پیاسا آدمی پانی پی لے اور اللہ پاک اس کی پیاس کے دور کرنے کا ارادہ نہ کرے تو اس کی پیاس دور ہو جائے گی۔ تو پیاس کے دور کرنے میں پانی کا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، اور نظر بتاتی ہے کہ پانی کا کمال ہے۔ اللہ کے غیر سے کیوں نہیں ہوتا؟ پانی تو اللہ کا غیر ہے۔ تو جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کیسے واقعات قرآن و حدیث میں آتے ہیں کہ حکم یہ تھا کہ تم ایک چلو پانی پی لو، تو پیاس بہت شدت کی تھی، تو جنہوں نے حکم پورا کیا ایک چلو پی لیا اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کی پیاس دور ہو گئی، اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پیا وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ پاک کا حکم ہے، جس چیز میں جو حکم آئے گا وہ حکم اللہ کا حکم کی طاقت ہے۔ مخلوق تو بننے میں اللہ کی محتاج ہے، نفع نقصان دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ تو اس بات کی واضح دعوت دی جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نوکے زبان کی بات دل میں اتر جائے، ایمان کی جگہ دل ہے۔ زبان پر تو تھوڑی سی محنت کریں تو کلمے کی بات زبان پر آ جائے گی، لیکن اللہ جل شانہ کرم فرما دے کہ یہ مبارک کلمہ یہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، دل تسلیم کر لے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے نہ ہونے کا یقین، اور جہاں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو غیب کی خبر ہے وہاں سے ہونے کا یقین۔ آپ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں۔ انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے، مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے زمین میں جان کھپائی، بیج لگایا، ہل چلایا، پانی دیا اور زمین سے غلہ نکلا۔ یہ مشاہدہ تجربہ سارے انسانوں کا یہ تجربہ بتا رہا ہے کہ ہم زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، ہل چلاتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ اور غیب کی خبر کیا ہے؟ حق تعالیٰ شان ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ اور نظر بتاتی ہے کہ بھئی تو زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں، نظر کچھ اور بتاتی ہے، مشاہدہ تجربہ کچھ اور بتاتا ہے، اور ایمان بالغیب غیب کی خبر کچھ اور بتاتی ہے۔ اب دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے، سب کو مشاہدہ تجربہ ہے کہ ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ سب کو یہ نظر آئے گا کہ ابا جان کماتے ہیں اور وہ پہلے کماتے ہیں، اماں جان نے پکایا، ماں باپ نے ہمیں کھلایا، یہ نظر بتا رہی ہے۔ اور غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ کھانا کھا کے کیا کہو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ اس تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے مجھے کھلایا اور جس نے مجھے پلایا۔ تو کھانا کھا کے کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ نے کھلایا، ماں باپ نے پلایا، اللہ نے ہمیں کھلایا۔ وہ تو اللہ کا غیبی نظام ہے۔ ماں باپ کو اللہ پاک اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں، ان کو وہ جو بچوں کی پرورش میں جو اپنی جان کمائیں گے اس پر ان کو اجر ملے گا، ان کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ پاک چاہے تو کسی کو ذریعہ بنائے اور چاہے تو ذریعے کے بغیر کر دیں، وہ کسی شکل کی پابند نہیں ہے، اور شکلیں ساری اللہ کی پابند ہیں۔ تو یہ یقین دل میں اتر جائے کہ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے نہیں، یہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ حق یعنی انبیاء علیہ السلام حق ہیں، اور حق دنیا میں دلوں کی گہرائیوں کے اندر اترنے کا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے بنایا۔ تو انبیاء علیہ السلام دعوت کے میدان میں جب اس مبارک محنت کے اندر قربانیاں کرتے ہیں تو وہ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں۔ حق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، حق دکھایا نہیں جاتا، حق سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا کہ دیکھے بغیر مانو۔ دیکھ کے مانا تو کیا کمال کیا تھا،
باطل کے پھیلنے کی بنیاد اور ہے، حق کے پھیلنے کی بنیاد اور ہے۔ باطل والے دکھا کر مائل کرتے ہیں، کبھی مال دکھائیں گے، کبھی سونا چاندی دکھائیں گے، کبھی حسن و جمال دکھائیں گے۔ یہ لوگوں کو مائل کرتے ہیں دکھا کر، انبیاء علیہ السلام دکھا کر نہیں، وہ سنا کر مائل کرتے ہیں، سمجھا کر مائل کرتے ہیں۔ جنت حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جنت کے بارے میں غیب کی خبر سنائی، تو جب کبھی آپس میں ہم اس کو جنت کے تذکرے کریں گے تو جنت کو دکھایا جائے گا یا سنایا جائے گا؟ سنایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ ایمان بالله جہنم حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جہنم کے بارے میں غیب کی خبر سنائی، تو جب کبھی آپس کے اندر جہنم کا تذکرے آئیں گے تو جہنم کو دکھایا نہیں جائے گا، جہنم کو سنایا جائے گا۔ کہ دیکھے بغیر ایمان لاؤ، دیکھے پھر حشر کا میدان ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں ہمیں خبر سنائی، تو آپس میں کبھی اگر کوئی قیامت کی باتیں کریں گے کہ وہ کیسا دن ہوگا، تو قیامت کا دن دکھایا جائے گا یا سنایا جائے گا؟ سنایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ تو ملائکتی ہی ہمارا ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول نے فرشتوں کے بارے میں غیب کی خبر سنائی، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب فرمایا کہ جب یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اللہ اکبر، تو کیسے اللہ جل شان، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ یقین کی بنیاد پر پورے دین کا دار و مدار وہ یقین کی بنیاد پر ہے۔ یقین دل میں اترا ہوا ہے تو نماز بھی جاندار ہے، ذکر بھی جاندار ہے۔ یقین دل میں اترا ہوا ہے تو کسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی جاندار ہے۔ ایمان کی بنیاد پر دین کی جو بہار ہے وہ دل کے یقین کا صحیح ہونا ہے، کہ دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو۔ تو ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر غیب کی خبریں سنائیں، ہر غیب کی خبر کا یقین دل میں اترتا ہے۔ یہ یقین دل میں اتر جائے کہ جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنانے والے کے قبضے میں ہے۔ یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ایک ایک کے دروازے پر جا کر اس کی آواز لگانا، اور کلمے کے پہلے حصے کی بھی دعوت دی جائے اور کلمے کے دوسرے حصے کی بھی دعوت دی جائے۔ کلمے کے پہلے حصے کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے، اور کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق وہ بھی یقین کے ساتھ ہے۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اس کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کے ساتھ ہے، بس نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سیکھ لو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اس کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ یہ یقین دل میں اتر جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہے۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ یہ جتنی کائنات میں اللہ نے مادی اسباب پیدا کیے ہیں، یہ ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا، اور یہ مادی اسباب اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال عطا فرمائے۔ تاجر کو تجارت کا سبب امتحان کے طور پر دیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ تجارت میں نبی کا عمل بھرتے ہیں۔ وزیر کو وزارت کی کرسی امتحان کے طور پر دی جائے گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنی وزارت میں نبی کا عمل بھرتے ہیں۔ زمیندار کو زمین امتحان کے طور پر دی جائے گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ زمیندار زمین میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھرتے ہیں۔ صرف مادی اسباب جمع کر کے اللہ کو دیکھنا ہے، تو جتنے مادی اسباب ہیں یہ سارے مادی اسباب جمع کر کے دکھا دیں تو ان شکلوں کو سامنے رکھ کر اللہ کامیابی کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ ہمارے دل کے یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے۔ اللہ کے وعدے حق ہیں،
اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں. یہ مادی اسباب یہ صرف خالی چیزوں کو جمع کر کے دکھائیں کیونکہ اس سے زندگی نہیں بنے گی. زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر بناتے ہیں. صرف دنیا کے اندر اپنی تجارت کو پھیلا لیں, دنیا کے تمام ملکوں کے اندر تجارت پھیل جائے, اس میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ نہ ہو تو اللہ پاک ایسے تاجروں کو اپنی قدرت سے ناکام کریں. انہوں نے تجارت کو کامیابی کا ذریعہ سمجھا. اگر صرف تجارت کامیابی کا ذریعہ ہوتی تو قرآن حکیم میں واضح طور پر اللہ پاک کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو قوم شعیب وہ بڑے بڑے تاجر تھے, ہم نے ان کو قیامت تک کے لیے ناکامی کی مثال بنایا کیونکہ ان کی تجارت میں ان کے پاس تجارت تو تھی لیکن تجارت میں اللہ کا حکم وقت کے نبی کا طریقہ نہیں تھا, ہم نے ان کو ناکامی کی مثال بنایا. آج کے تاجر بھی اگر صرف تجارت پر یقین کر کے کہ تجارت سے زندگی بنے گی تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ناکام کرے. اللہ اپنے ضابطوں کو بدلیں گے نہیں, اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں. اللہ پاک کا وعدہ حق ہے اور پورا ہونے کے لیے ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آدمی کسی شکل میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھر لے. یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ خبردار تجارت کرنی جائز نہیں ہے, زمیندارہ نہیں کر سکتے, آپ صدارت, یہ نہیں کہا جا رہا, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ان شکلوں پر سے یقین نکالو. یہ صرف شکلیں کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے. تو ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو سیکھنا اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا. جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے وہ کبھی آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور کبھی آپ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے. اور جو آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھ لیں گے وہ آپ کے مبارک طریقے کو ضائع نہیں کریں گے. مقابلہ آئے گا, اللہ پاک مقابلے میں لائیں گے مادی اسباب کہ مال کو بچاؤ تو نبی کا عمل ضائع کرو, مال بچ جائے گا. اور اگر نبی کریم علیہ السلام کا عمل بچاؤ تو مال چلا جائے گا. تو اس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کا جو اعمال ہیں وہ مال کو ٹھوکر ماریں گے, وہ اعمال کو گلے لگائیں گے, اور نہیں تو بس چند کوڑیوں کے اوپر چند کوڑیوں پر اعمال کو ضائع کر دیں گے. وہ تو یقین کی بات ہے کہ یقین کہاں ہے, یقین کی بات ہے. ایک صاحب یقین والے تھے, ان کو وزارت کی کرسی مل گئی تو وہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے اور مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آج بھی گزارش کی جاتی ہے کہ بھائی جو بھی کرو علماء کرام سے اس کے مسائل سیکھو تاکہ اس کے اندر اللہ کا حکم نبی کا طریقہ سیکھنا ہو. خیر وہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مفتی صاحب نے مجھے آزمائش آ گئی, میری اندر طلب بھی نہیں تھی وزارت کی, تو وزارت کی کرسی مل گئی, تو آپ مجھ پر یہ احسان فرمائیں کہ مجھے وزارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ سکھا دیں تاکہ میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھر لوں. صرف وزارت کی کرسی پر تو کامیابی نہیں ملے گی, وہ تو اس میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھرا ہوا ہو. مفتی صاحب نے شفقت فرمائی اور ان کو وزارت کے مسائل سکھا دیے. وزیر صاحب نے اپنی وزارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھر لیا. تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے تو اللہ پاک ایسے وزیر کو ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ. تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ تو پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی, چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ غلط یقین کی بات ہے. یہ مشاہدے تجربے کی باتیں ہیں, غیر کی بات نہیں ہے. کامیابی تو اللہ کے چاہنے سے ملے گی اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہے. تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. فرمایا جب یہ مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دل سے نکلا ہوا ہوگا تو اللہ جل شانہ عملوں کے یقین والوں کو یہ مادی چیزیں اللہ ان کے قدموں میں گرائیں گے. مقدر کی ایک ذرہ چیز بھی کم نہیں ہو سکتی, لیکن وہ تو یقین کی بات ہے. وہ وزارت کتنی مبارک ہے, وہ کتنی مبارک ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھرے ہوئے ہیں. وہ تجارت وہ کتنی مبارک تجارت ہے جس میں نبی کا عمل بھرا ہوا.
وہ زمیندارہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا. جو زمیندار میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھریں گے ان کی کھیتی جتنا ذکر کرے گی وہ ذکر کرنے والے کو اس کا ثواب بھی ملے گا, اور جتنے پرندے چرند کھائیں گے اس سب کے صدقے کا ثواب وہ کھیتی بونے والے کو ملے گا. وہ اللہ جل شانہ تو امتحان کے طور پر زمین دے دیں گے زمیندار کو, اور دیکھیں گے کہ زمین کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا ہمارا حکم ہمارے نبی کے طریقے کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے اس کی دعوت دی جائے گی, اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. تو یہ بات اللہ پاک ہم سب پر اپنی قدرت سے ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دے کہ مادی اسباب کا کیا درجہ ہے, یہ اللہ نے کس مقصد کے لیے بنائے ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کا کیا درجہ ہے, اور اعمال اللہ پاک نے ہمیں کس مقصد کے لیے عطا فرمائے ہیں. یہ بات واضح ہو جائے کہ کائنات کی چیزوں کی پھر کیا حیثیت ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آپ سارے بھائی متوجہ ہیں نا, یہ آپ ایک حدیث پاک میں عجیب اللہ پاک نے اپنے بندوں کی رہنمائی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ جتنے مادی اسباب ہیں تو بڑے بڑے اسباب, چھوٹے چھوٹے اسباب تو سارے اسی کی پیداوار ہیں, بڑے بڑے اسباب کو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو مادی اسباب ہیں ان کی کتنی طاقت ہے. یہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اللہ نے ان کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے, اور عمل کی طاقت بھی بتائی گئی ہے کہ عمل کی کیا طاقت ہے. لیکن اگر توجہ دھیان کے ساتھ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے, پوری توجہ دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنی قدرت سے اللہ رب العزت یہ بات سمجھائیں گے کہ اگر مقابلہ آ جائے چیزوں کا اور عمل کا تو ایسے وقت میں چیزوں کو ٹھوکر مار دیں, اعمال کو ضائع نہ کریں. اعمال کی بڑی طاقت ہے, چیزوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو اعمال میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, لیکن چیزوں میں طاقت نظر آ رہی ہے. اعمال کی طاقت کے لیے یقین چاہیے, یقین ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر اللہ پاک سے دلیل بناتے ہیں. تو خیر یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنے بھی مادی اسباب ہیں تو بڑے بڑے اسباب تو ہیں, مٹی, پانی, آگ, ہوا, لوہا, یہ بڑے بڑے اسباب ہیں. باقی تو ساری چیزیں انہی کی پیداوار ہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ہے. تو مادی اسباب میں مٹی, پانی, آگ, ہوا, لوہا. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے زمین کو پیدا کیا. تو زمین ڈاماڈول تھی, زمین ہلتی تھی, تو اللہ نے اپنی قدرت سے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑ جانے کا حکم دیا. پہاڑ زمین میں گڑ گئے اور زمین کا ہلنا رک گیا. تو فرشتوں کو اللہ کی قدرت پر بڑا نان کہ اللہ جل شانہ کیسے خالق ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کی ایسی مخلوق پیدا کی کہ جس سے زمین کا ہلنا رک گیا. تو فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے جو آپ نے بنائی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے, اور وہ لوہا ہے, وہ تو پہاڑوں کو بھی کاٹ دے. تو پہلے تو مادی سبب یعنی پہاڑ, مٹی, اس کا سبب سامنے آیا تھا. اب پہاڑوں سے بڑی کون سی طاقت سامنے آ گئی تھی فرشتوں میں؟ لوہا. پھر فرشتوں نے عرض کیا, دیکھو ہمیں سمجھانے کے لیے, قیامت تک کے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے کیسا انتظام فرما دیا. پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں لوہے سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے, اور وہ آگ ہے. وہ تو لوہے کو بھی پگھلا دے. لوہے ایک بڑا مادی سبب آگ, اس کی طاقت بھی سامنے آ گئی کہ اللہ نے مادی اسباب میں کیا کیا طاقت رکھی ہے. اچھا, پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں آگ سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے, اور وہ پانی ہے, وہ تو آگ کو بھی بجھا دے. تو اب ایک بڑا مادی سبب پانی یعنی جس کی طاقت بھی سامنے آ گئی. پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں یعنی آگ سے طاقتور بھی, پانی سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے, اور وہ ہوا ہے. ہوا تو ایسی طاقتور مخلوق ہے کہ وہ پانی کو بھی لے کے اڑ جائے. لو بھی سارا مادہ جو ہے نا اس میں آ گیا, چھوٹی بڑی چیزیں تو ساری اسی میں آ گئی. اب فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی مخلوق میں ہوا سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے، اور میرے بندے کا وہ عمل جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، وہ عمل زیادہ طاقت والا ہے۔ تو ایک طرف ساری دنیا کا مادہ اور ایک طرف نفلی عمل، یعنی مادہ تو سنایا حدیث پاک میں بڑا بڑا، اور عمل بتایا نفلی۔ تو ایک نفلی عمل سارے مادے کے اوپر بھاری ہے، تو نماز کا عمل، روزے کا عمل، حج کا عمل، زکوٰۃ کا عمل، صبح سے لے کے شام تک کے اعمال اور شام سے لے کے صبح تک کے اعمال۔ تو کس قدر اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ایمان والوں پر اتنے مہربان ہیں کہ ان کو اس قدر اعمال کا سرمایہ عطا فرمایا کہ اعمال کے ذریعے سے اللہ کے خزانے دونوں جہانوں میں لوٹ لیں۔ تو اللہ جل شانہ کرم فرما دیں کہ مادہ جس غرض کے لیے بنایا گیا ہے بس اس کی وہ بھی ہمارے سامنے ہو، اور اعمال ہمیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہو۔ لیکن اس یقین کو سیکھنے کے لیے نا ہمیں برملا دعوت دینی ہوگی۔ لوگ سننے والے اس دعوت کے اندر وہ کہیں گے بھی ایسی بات کرو جو کسی کو سمجھ میں آ جائے، تو وہ دعوت دینے والوں کی سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ سب کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس بات کی برملا دعوت دینی ہوگی کہ مال سے مال والوں سے اور ملک سے ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے، اگر یہ یقین ہے کہ چھوٹی ڈگری تو چھوٹی کامیابی، بڑی ڈگری تو بڑی کامیابی، چھوٹا عہدہ تو چھوٹی کامیابی، بڑا عہدہ تو بڑی کامیابی، یہ گندے یقین کی بات ہے۔ تو اس گندے یقین کو دل سے نکالنے کے لیے برملا دعوت دیں، ڈرے نہیں۔ مگر شیطان اور نفس بڑا دھوکے باز ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو بھائی، نہیں، برملا دعوت دیں کہ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ پاک ہی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں نکلا ہوا ہوگا تو اس ڈگری میں بھی یہ نبی کا عمل بھریں گے۔ عمل سے کامیابی کا یقین ہوگا تو اپنے عہدے میں بھی نبی کا عمل بھریں گے۔ اعمال سے کامیابی کا یقین ہوگا تو مزدوری میں بھی نبی کا عمل بھرا ہوا ہوگا۔ اور گھر میں داخل ہوں گے سنت کے مطابق، گھر سے نکلیں گے سنت کے مطابق، پانی پئیں گے سنت کے مطابق، کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق، لباس پہنیں گے سنت کے مطابق، لباس اتاریں گے سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہنیں گے سنت کے مطابق، پاؤں سے جوتی نکالیں گے سنت کے مطابق۔ جب اعمال پر یقین ہوگا تو جس موقع کا جو عمل ہے اس کا اہتمام کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائے۔ اس لیے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ کلمے کی دعوت کو ذریعے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا اور رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں مانگنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری بنیاد ہے، یہ چھ صفات ہیں، اور یہ ایسی بنیاد ہیں یہ 6 صفات کہ اللہ کے خزانوں سے یہ صفات مل جائیں، اللہ کے خزانوں سے صفات مل جائیں تو باقی صفات کا دروازہ بھی کھل جائے۔ یہ وہ صفات ہیں، دیکھنے میں تو نظر آتا ہے کہ گنی چنی صفات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صفات اگر امت کے اندر آ جائیں تو باقی صفات بھی اللہ کے خزانوں سے ملنی شروع ہو جائیں۔ ایک ضابطہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ کلمے کی آواز لگانے کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا، اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا۔ نماز وہ مبارک عمل ہے، اعمال تو اللہ پاک نے بہت سارے عطا فرمائے ہیں، لیکن نماز وہ عمل ہے، سارے اعمال اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائے۔ نماز کا عمل حق تعالی شان نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر یہ عمل عطا فرمایا۔ کس قدر اللہ نے اہتمام کیا کہ اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلا کر نماز کا عمل عطا فرمایا۔ تو اس لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب وہ تو اللہ کی بڑائی کو دل میں اتارنا اہتمام نماز سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی بڑائی، نماز میں داخل ہوتے ہوئے تکبیر تحریمہ میں کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، سبحانک اللہم، اللہ کی بڑائی، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے،
اللہ کی بڑائی شیطان تو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تیرے پلنے کا کیا ہوگا، اور نماز میں اللہ کو سنا رہے ہیں کہ اللہ آپ ہی کی ساری تعریف ہے اور آپ ہی سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، تو کس قدر نماز کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی دل کی زینت بنے گی۔ تو قدم قدم نماز میں تو ہر رکن میں آپ غور کر لیں، اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی، ہر رکن میں تو اللہ کی بڑائی ہے، لیکن ایک رکن سے دوسرے رکن میں جائیں اس میں بھی اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور کتنے۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں جناب؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی۔ پھر رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جا کر اللہ کی بڑائی، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، بڑی شان والا۔ کم سے کم کتنی بار کہتے ہیں بھائی؟ اور اتنی اللہ کی بڑائی دلوں کے اندر اترے گی۔ پھر سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں اللہ کی بڑائی، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا، اونچی شان والا۔ کتنی اللہ کی بڑائی بیان کی، اور ہم نے سنی نہیں نماز میں، ہمیں نہیں پتا ہم نے اللہ کی بڑائی میں، ہم نے اللہ رب العزت کی بڑائی میں کیا کیا کہا۔ وہ تو نماز کے اوپر محنت کی جائے گی اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی کہ یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے۔ فرمایا براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، نماز ایسا مبارک عمل ہے کہ براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ۔ ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے بنی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، وہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا، لیکن چیزوں کا فائدہ وقتی جزوی عارضی ہوگا، عارضی ہوگا اور فانی ہوگا۔ اور اللہ کی قدرت سے جو فائدہ اٹھائیں گے براہ راست، اللہ کی قدرت غیر فانی ہے تو غیر فانی فائدہ ملے گا، اللہ کی قدرت لامحدود ہے اور لامحدود فائدہ ملے گا۔ کیا ہے کہ اس میں حق تعالیٰ شان و کرم فرما دے کہ اللہ جل شانہ ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرمائے تاکہ براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے استفادہ۔ تو نمازوں کے اوپر محنت کی جائے گی، اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں، اور فرمایا کہ نماز میں کوئی ایک ہی خوبی نہیں، اللہ اکبر، تعمیل احکام۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیرے سارے احکامات پر ایمان لایا ہوں، یا اللہ تو مجھے 24 گھنٹے اپنے احکامات کا پابند بنا دے۔ وہ ہم کتنے پابند ہیں، وہ بات اپنی چاہت تو ہر مسلمان کی یہی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے ہے، اپنے حکم کی غلامی کے لیے بنایا ہے، تو 24 گھنٹے اللہ کا غلام بننا چاہتے ہیں۔ تو نماز کے 10 منٹ میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے گا، وہ نماز کے باہر بھی اللہ کے حکم کا بوجھ اٹھا لے گا۔ لیکن نماز میں جو اللہ کے احکامات کا بوجھ نہیں اٹھا رہا، وہ بتاؤ نماز کے باہر وہ کیسے بوجھ اٹھائے گا؟ نماز میں تو بس بندہ ہے اور اللہ ہے، تو نماز کے باہر تو کئی ماں باپ کے بارے میں احکامات، بیوی بچوں کے بارے میں احکامات، پڑوسی کے بارے میں احکامات، اور ہر مسلمان کے بارے میں احکامات، بہت سارے احکامات ہیں۔ لیکن نماز کے اندر جس کا جسم 10 منٹ میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے گا، وہ نماز کے باہر بھی اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھا لے گا۔ لیکن نماز میں جس کو یہ نہیں پتا کہ بھی کون سا حکم ہم نے پورا کیا کون سا نہیں، نماز میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، ہم تو ایک ہی حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، نہیں بھی آنکھ جو ہے نا کون سا حکم پورا کر رہی ہے، ہاتھ کون سا حکم پورا کر رہے ہیں، زبان کون سا حکم پورا کر رہی ہے۔ عالمانہ نماز، وہ تو نمازوں کو بڑھیا بنانے پر محنت کی جائے گی اور دوسروں کو اس محنت کے لیے تیار کیا جائے گا، اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی جائیں گی کہ یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے تاکہ اللہ جل شانہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھول دیں۔ تو اس کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ، اکیلے کے لیے محنت کریں گے یا اوروں کو بھی محنت کے لیے تیار کریں گے؟ اللہ آپ کو بہت زیادہ محنت فرمائے۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں، علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے اور جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں۔ جہالت جو ہے نا یہ نقصان کا راستہ ہے، اور علم کا نور یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی۔ فرمایا کہ جب اس کے لیے محنت کریں گے، اللہ پاک سے رو رو کے مانگیں گے، تو اللہ پاک وہ دن دکھا دیں گے کہ ہمارے دلوں سے جہالت کی ظلمت دور ہوتی چلی جائے گی، علم الہی کا نور دلوں میں اترے گا۔ تو اس کے لیے
الحمدللہ کوئی دنیا کی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ آپس میں سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں، بہت مبارک، اس کے ذریعے سے بھی علم الہی کا نور اترے گا۔ پھر جب علماء کرام کی خدمت میں حاضری دیں گے تو 24 گھنٹے کی زندگی کو عالمانہ بنانا ہے، تو علماء کرام کی خدمت میں حاضری دیں گے، تو جب ان کے دروازے پر ابھی پہنچے نہیں ہیں لیکن راستے میں فرشتے پر بچھائیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا، یہ علم الہی کا نور حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کس قدر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اور اعمال ہمارے کتنے جاندار بنیں گے۔ بغیر علم کے عمل ایسا ہے جیسے کرنٹ کے بغیر بجلی کا تار، کہ بس وائرنگ کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے رہو، اس میں کرنٹ ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہی ہے کہ اللہ پاک فرما دیں کہ عمل میں علم بھی ہو، تاکہ جو عمل ہمارا اللہ کا قبول ہو جائے۔ تو اس کے لیے علماء کرام مفتی صاحبان کی خدمت میں حاضری دی جائے، ان 24 گھنٹے کی زندگی کو دین بنانا، اپنے بچوں کی زندگی کو دین بنانا، گھروں کے مسائل، عورتیں تو گھروں میں رہتی ہیں، اگر مرد جو ہے نا اس کے لیے محنت نہیں کریں گے اور مسائل پوچھ کر عورتوں کو نہیں سنائیں گے تو پھر بتائیے کہ پھر وہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی۔ تو اس کے لیے بھی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ جل شانہ سب کی تربیت فرمائے کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال پر چلنا ہے۔ کسی بھی عمل کی فضیلت، جو عمل کے فضائل سنتے ہیں، وہ فضیلت حاصل ہو نہیں سکتی جب تک اس عمل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ درست نہیں ہوگا۔ تو طریقے کی درستگی کے لیے ہمیں جو ہے نا، ہمیں علماء کی خدمت میں حاضری دینی ہے، اللہ سے رو کے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ آج اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کیا کریں، کہ جی مسائل پوچھنا تو بہت جو ہے نا بہت مشکل عمل ہے، اس کے لیے تو جو ہے نا بڑا لمبا چوڑا جو ہے نا وہ پہاڑ اٹھانا پڑتا ہے۔ نہیں، آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ ماشاءاللہ خوب اللہ پاک نے کرم فرما دیا کہ شہر گاؤں میں ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں۔ یعنی اگر ہمارے اندر شوق ہو تو کوئی لائن میں نہیں لگنا پڑ رہا آج کل کہ کیا کریں کہ جناب کوئی لائن میں لگنا ہوگا، نہیں، وہ تو انتظار میں ہیں، تو اس کے لیے فرمایا کہ بھی اللہ پاک ہمارے حوصلے بلند فرما دے کہ خود بھی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یعنی علم الہی کا نور آ جائے اور پوری امت کے اندر آ جائے، اس کے لیے محنت کی جائے گی۔ اور اس پر ملے گا کیا کیا، علم والوں کے کیا فضائل ہیں، علم کے کیا فضائل ہیں اور علم والوں کے کیا فضائل ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یعنی آج بڑی اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ کیسے یعنی علم والوں کی محبت ہمارے دل میں اتری ہوئی ہے، علم والوں کی محبت دل میں ہو، جس کے دل میں علم کی قیمت آ جائے گی تو علم والوں کی قیمت بھی اس کے دل میں آ جائے گی، اور جس کے دل میں علم کی قیمت نہیں آئے گی اس کے دل میں علم والوں کی قیمت بھی نہیں آئے گی۔ ایک آدمی کے دل میں کوئی مال کی کچھ قیمت ہی نہیں ہے تو بڑے سے بڑے مالدار سامنے آ جائیں یہ کوئی متاثر نہیں ہوں گے، لیکن جس کے دل میں مال کی قیمت ہوگی اس کے سامنے سے کوئی سرمایہ دار گزر جائے کہ دوسروں کو بھی دکھائے گا، دیکھو بھائی یہ جو ہے نا یہ بڑا مالدار آدمی ہے۔ جس کے دل میں مال کی قیمت ہوگی تو مال والوں کی قیمت بھی دل میں ہوگی، اور جس کے دل میں علم کی قیمت ہوگی تو علم والوں کی قیمت بھی دل میں ہوگی۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے، اور علم کا یاد کرنا تسبیح ہے، اور علم کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اور علم کا اپنے اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے، اس لیے کہ علم جائز اور ناجائز کے پہچاننے کی علامت ہے، اور جنت کے راستوں کا نشان ہے، اور وحشت میں جی بہلانے والا ہے، اور سفر کا ساتھی ہے کہ کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے، اور علم تنہائی میں ایک محدث ہے اور خوشی اور رنج میں دلیل ہے، اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اور اس کا یاد کرنا تسبیح کے برابر ہے، اس کا تسبیح کے برابر ہے، اور اس کا اپنے اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے۔ تو کتنے فضائل ہیں، اور فرمایا جو علم والے ہیں ان کے نشانی قدم پر چلا جائے، علم والوں کے نقش قدم پر چلا جائے، کیونکہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے، فرشتے اس سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پھلوں کو برکت حاصل کرنے کے لیے ملتے ہیں، اور دنیا کی ہر تر اور خشک چیز علم والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔
حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے، چوپائے، زہریلے جانور، سانپ وغیرہ تک دعائے مغفرت میں لگ جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے اور علم آنکھوں کا نور ہے، اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے. اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے، اور اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، اسی سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے. اور علم عمل کا ایمان ہے اور عمل اس کے تابع ہے، اور سعید لوگوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت جو ہے وہ علم سے محروم رہتے ہیں. یہ تو ہمارے فضائل کی کتاب میں بار بار ماشاءاللہ ہم یہ بات سنتے ہیں. تو علم کے کتنے فضائل ہیں، علم والوں کے کتنے فضائل ہیں. فرمایا کہ جو علم والوں کی دل میں محبت ہوگی تو اللہ پاک ان کی نسلوں کے اندر بھی علم کا نور اللہ پاک ان کو عطا فرما دیں گے. تو اور پھر کوئی ایک فضیلت نہیں ہے، علماء ذات کے بھی کتنے فضائل ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو علماء کو الگ کر دیا جائے گا اور حق تعالی شان علماء سے یہ ارشاد فرمائیں گے کیسی ان کی جنرل اس وقت میں کیسے ان کا اعزاز اکرام ہوگا. اللہ پاک یہ ارشاد فرمائیں گے کہ گروہ علماء میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، اور میں نے تمہاری مغفرت کر دی. تو بھئی ہمارے دل میں بھی جو ہے نا ان کا ادب احترام ہو تاکہ اللہ جل شانہ فرما دے با ادب با نصیب. جس کو بھی کچھ ملا وہ ادبی سے ملا، کتاب کا ادب نہ ملے اس سے فائدہ نہیں ہوتا. عالم تو بہت بڑی شان والے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یعنی اللہ پاک کرم فرما دیں کہ علم کی قیمت بھی دل میں اتر جائے اور علم والوں کی قیمت دل میں اتر جائے اور 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اللہ کے احکام نبی کے طریقے پر آ جائے. اس کے لیے ہمیں مسائل سیکھنے ہیں. اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہے کہ غفلت کی ظلمتیں مٹ جائیں اور ذکر اللہ کا نور دلوں کی زینت بن جائے. تو فرمایا کہ جب ذکر میں اللہ کا دھیان جمانے کی محنت کی جاتی ہے اور ذکر میں اللہ کا دھیان آ جاتا ہے تو باقی اعمال میں بھی اللہ کا دھیان آ جاتا ہے. اور جب تک ذکر میں دھیان نہیں آئے گا، اپنی تسبیحات تو پوری کر رہے ہیں، لیکن کبھی کھیت میں چلے گئے، کبھی بیوی بچوں کا خیال آ گیا، کبھی کہیں. اور ایک یہ ہے کہ جب ذکر کے لیے بیٹھے تو اللہ کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ جل شانہ میرے ذکر کو سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں. تو غفلت کے ساتھ ایک دھیان ایک ذکر کرنا اور ایک اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنا. تو ذکر کے اندر جب اللہ کا دھیان آ جائے گا تو باقی اعمال میں بھی دھیان آ جائے گا. اللہ کی یاد میں جس کو اللہ یاد نہیں ہے ذکر کر رہے ہیں، اور کھیت میں کبھی کہیں تو اللہ کی یاد میں جس کو اللہ یاد نہیں ہے تو اس کو تجارت میں اللہ یاد کیسے آ جائیں گے، اس کو گھریلو زندگی میں اللہ یاد کیسے آ جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد. صحابہ کی شان بتائی گئی ہے کہ جو سب سے غفلت کی جگہ ہے، سب سے غفلت کی جگہ بازار ہے، لیکن صحابہ کی یہ شان ہے کہ ان کو خریدنا اور بیچنا ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے. تو بازار میں جن کا یہ دھیان ہے ان کا نمازوں میں کتنا دھیان ہوگا، اللہ کے ذکر میں کتنا دھیان ہوگا. تو اس کے لیے بھی محنت کرنا اور اس پر اللہ پاک کے خزانوں سے کیا کیا ملے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور اگر گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دوں. تو ذکر والوں پر اللہ پاک کتنے مہربان ہیں. جب بندہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ جل شانہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں. جب یہ مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اللہ پاک اس کا ذکر کرتے ہیں. تو جب اس کے لیے محنت کی جائے گی اور رو کے دعائیں مانگی جائیں گی تو اللہ پاک ذکر اللہ کی حقیقت عطا فرما دیں گے. فرمایا جن لوگوں کو ذکر اللہ کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ کی یاد سے اپنے دلوں میں چین اور اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور ایک طرف اللہ پاک کی لامحدود رحمت کا ذکر کرنے والوں کے دلوں میں راحت اور چین کے سامان پہنچاتا ہے. غرض یہ کہ ذکر کرنے والوں کا دل
ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور ذکر اللہ کا نور ان کے دلوں سے دنیا کی وحشت اور گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی مال، ملک، منصب، جاگیر، کوئی چیز انسان کے دل کو چین نہیں دے سکتی۔ اللہ کی یاد میں یہ خاصیت ہے کہ جس کے ذریعے سے دلوں کا چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی محنت کریں گے نہیں انشاءاللہ، تو اکیلے محنت کریں گے، اوروں کو بھی تیار کریں گے۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جس مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پابندیوں کے ساتھ اس نے سلوک، ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں یہ بڑی خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آج کے دور میں بھی دعوت والی محنت میں لگنے والوں کو اللہ رب الجل ذریعہ بنانا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو فرمایا کہ دین جو دنیا میں پھیلا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک اخلاق، کہ جس کو اللہ جل شانہ نے اخلاق کو ذریعہ بنایا، اور کیسے کیسے لوگ کہ جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھیں، جو کہتے تھے ہم پہاڑوں سے کود کے مر جائیں گے اور دین اسلام قبول نہیں کریں گے، سمندروں میں چھلانگ لگا کے مر جائیں گے، دین اسلام قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے وہ مبارک اخلاق عطا فرمائے کہ جو انہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ایک واقعہ نہیں ہے، کتنے واقعات ہیں فتح مکہ پر ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام فاتح بن کر داخل ہوئے۔ ساری عمر مکے والوں نے جو دکھ پہنچائے تھے، کیسی کیسی تکلیفیں اور کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی تھیں، تو آج وہ دن تھا کہ آج جس کی چاہتے گردن اڑا دیتے۔ آج جو ہے نا، آج فاتح بن کر داخل ہو گئے مکہ میں، آج تو کوئی مقابلے میں کچھ نہیں، جس کی چاہے جناب علی گردن اڑا دے۔ لیکن اس وقت میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے وہ کیسے مبارک اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ کیسے کیسے لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں سوچ بچار چل رہی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ کیسے یہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو پھر یہ بات مشورے میں آئی کہ یہ قوم کے سردار ہیں اور سردار اپنا کچھ اکرام چاہتے ہیں، تو ان کو بلا کر ان کا کچھ اکرام کیا جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو خیر آپ نے فرمایا کہ اچھا ان کو بلاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، تو آپ نے ان کا اکرام کیا، اور آپ نے پہلے یہ اکرام کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے، خانہ کعبہ میں جو بھی داخل ہو جائے اس کو امن۔ تو وہ ان کو بڑا تعجب ہوا، ان کا تو گمان تھا کہ آج تو یہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو یہ ہمیں امن کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن۔ تو متاثر ہوئے، لیکن بڑے ذہین آدمی تھے، تو کسی اور الفاظ میں مزید بھی کچھ رعایت چاہیے، تو آپ نے پھر مزید جو ہے نا اللہ نے کرم فرما دیا کہ اور انہوں نے ان کا اکرام کیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن۔ تو بس جب یہ سنا تو وہ کہ یہ تو واقعی کو اللہ کے سچے رسول اتنا کشادہ سینہ کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن۔ لیکن پھر اور مزید کسی الفاظ میں رعایت چاہیے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن۔ بس یہ بات جو سنی، اللہ کی طرف سے ہدایت کی گھڑی آ گئی، اور وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ تو اخلاق میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک حق تعالیٰ شان ہمیں ذریعہ بنا دے دین کے پھیلنے کا، تو پھر ہمیں بھی اللہ سے مانگنا ہوگا کہ یا الہی ہمیں وہ مبارک اخلاق عطا فرما کہ جو دین کے دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر اس وقت میں کوئی یہ بھی آواز لگائی گئی، کسی نے آواز لگائی فتح مکہ کے موقع پر کہ آج تو مکے والوں کی بولٹی کرنے کا دن ہے، یہ آواز لگائی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج ان کے اوپر رحم کرنے کا دن ہے، اور میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا نا، وہ میں ان کے ساتھ سلوک کروں گا۔ ایسے اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی۔ تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے، جب ہم ساری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں
تو اللہ پاک سے مانگیں کہ یا اللہ آپ نے جو بندوں سے متعلق جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے پورا کرنا. عبادات کے احکامات بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بندوں سے متعلق احکامات بہت زیادہ ہیں. اور احکامات میں اللہ نے وہ بہار رکھی ہے کہ اگر احکامات زندگی میں آ جائیں گے تو آخرت کی کامیابی کا تو کہنا ہی کیا، دنیا ہی کے اندر پاکیزہ ماحول قائم ہو جائے گا. کیونکہ سب کا اللہ رب العزت نے سب کو اپنے سامنے والے کا حق ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے حقوق العباد اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں ان کا کیا حق ہے. اولاد کو حکم دیا گیا، ماں باپ کو حکم دیا گیا اولاد کے بارے میں. بیوی کو حکم دیا گیا خامن کے بارے میں، اور خامن کو حکم دیا گیا بیوی کے بارے میں. حاکم کو حکم دیا گیا عوام کے بارے میں، عوام کو حکم دیے گئے ہیں حاکم کے بارے میں. مال والوں کو حکم دیے گئے ہیں غریب کے بارے میں، اور غریب کو حکم دیے گئے ہیں مال والوں کے بارے میں. تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. اگر سب کے سب حق دینے والے بن جائیں گے تو آپس میں پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے گا، سارے فساد ہی ختم ہو جائیں گے. جب سب کے سب دینے والے بن گئے، سب کا جذبہ دینے کا ہے، تو پھر جو ہے نا جی پھر کاہے کا جھگڑا ہے. جھگڑا تو جب ہوگا کہ سب کے سب لینے والے بن جائیں. سب کا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہمارا حق دلواؤ. تو ایک ہے لینے کا جذبہ اور ایک ہے حق دینے کا جذبہ. تو کون سے جذبے کو دلوں سے نکالنا ہے جی؟ سارے بھائی بتاؤ بھی کون سے جذبے کو نکالنا ہے؟ لینے کا جذبہ ختم ہو جائے اور سب کے سب دینے والے بن جائیں. دینے والے بن جائیں گے تو کسی کا حق باقی نہیں رہے گا، لینے والے بن جائیں گے تو کسی کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. پاکیزہ معاشرہ جو قائم ہوتا ہے وہ حقوق کی ادائیگی پر ہوتا ہے. بندوں سے متعلق جو احکامات ہیں وہ دلوں کے جوڑ کا ذریعہ ہے. مال والوں کو کیا حکم ہے؟ مال والوں کو یہ حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، بہت سارے احکامات ہیں. یہاں تک بھی مال والوں کو حکم ہے کہ وہ تحقیق کریں اور وہ تلاش کریں کہ حاجت مند کون ہے، اور اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے دروازے پر چل کے جائیں. تو مال والے جب اللہ کا حکم سمجھ کر کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے دروازے پر جائیں گے تو مال والوں کا، غریب کا دل مال والوں کے ساتھ جڑ جائے گا. دیکھو ہمارے مقدر کی روزی تھی، ہماری غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان کے دروازے پہ نہ جاتے، یہ خود ہمارے دروازے پر چل کر آئے. تو غریب کا دل مال والوں کے ساتھ جڑ جائے گا. اور غریب کو کیا حکم ہے؟ مال والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو غریب کو یہ حکم ہے کہ مال والوں کے ساز و سامان کی طرف یہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. ان کے جو حاجت ہو تو کس سے مانگے؟ یہ اللہ سے مانگے. تو اگر غریب کی زندگی میں احکامات آ جائیں تو مال والے سکھ کی نیند سوئیں گے. ان کا مال، ان کا کوئی غم نہیں ہے. غریب کی زندگی میں دین ہے تو مال والوں کا مال محفوظ ہے، اور غریب کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو مال والوں کا مال محفوظ نہیں ہوگا. تو آپس کے اندر جو دل جڑیں گے وہ احکامات کی بنیاد پہ جڑیں گے. بیوی کو وہ احکامات عطا فرمائیں جو خامن کی چاہت ہے، اور خامن کو وہ احکامات عطا فرمائیں جو بیوی کی چاہت ہے. خامن کی چاہت ہے، ہر خامن کی چاہت ہے کہ بیوی کو میری تعظیم کرنی چاہیے. سب یہ چاہتے ہیں. تو یہاں تک تعظیم سکھائی ہے کہ یوں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اللہ کے سوا اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ خامن کو سجدہ کرے. اتنی تعظیم سکھا دی. تو اگر بیوی اللہ کا حکم پورا کرے تو خامن تو چاہتے ہی یہی ہے کہ بیوی ہماری تعظیم کرے. تو بیوی کا دین خامن کی خوشحالی کا ذریعہ ہے. اور خامن کو کیا احکامات عطا فرمائے اللہ پاک نے؟ بیوی کا نان نفع ہے، اس کی ضروریات ہیں. جیسا خود کھائے ایسا بیوی کو کھلائے، جیسا خود پہنے ایسا بیوی کو پہنائے، جیسے گھر میں خود رہے ایسے بیوی کو رکھے. تو اگر خامن اللہ کا حکم پورا کریں تو بیویاں خوشحال ہو جائیں. بیویوں کی خوشحالی خامن کا دین، اور خامن کی خوشحالی بیوی کا دین. غریب کا دین مال والوں کی خوشحالی کا ذریعہ، مال والوں کا دین غریب کی خوشحالی کا ذریعہ. تو جتنے بھی طبقات ہیں اللہ جل شانہ نے سب کو احکامات عطا فرمائے. سب کے سب دینے والے بن جائیں گے، پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے گا. ایک اچھے دور کا واقعہ ہے، بار بار آپ سنتے ہوں گے علماء حضرات سے کہ دیکھو اس میں ہمارے لیے کتنی عبرت چھپی ہوئی ہے. تو وہ اچھا دور تھا، سب کا جذبہ اللہ والا جذبہ، یعنی اللہ کا حکم مان کے چلنا ہے. ایک ہے غیر اللہ کے جذبات، ایک ہے اللہ والا جذبہ، یعنی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. تو سب کے سب دینے والے تھے، سب کا جذبہ دینے کا تھا، لینے کا جذبہ نہیں تھا. تو ایک ساتھی نے اپنی زمین فروخت کی تو بیچنے والے نے بیچ دی، خریدنے والے نے خرید لی.
تو زمین کی قیمت اس کو مل گئی، زمین اس کے قبضے میں آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ آگے چل کر جس نے زمین خریدی تھی اس نے زمین کے اندر کو گوڑا نکالا، وہاں سے مال خزانہ نکل آیا، تو اس نے دینے کا جذبہ، اس نے کہا میں نے تو زمین کی قیمت ادا کی ہے، یہ مال خزانہ تو میں نے نہیں خریدا، تو جس کی زمین تھی جس سے خریدی ہے یہ تو مجھے اس کو واپس کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کے بعد جا کے سارا واقعہ سنا دیا کہ بھائی اٹھاؤ اپنا مال خزانہ، یہ واقعہ پیش آیا۔ تو دینے کا جذبہ تھا، اس کا جذبہ بھی دینے والا جذبہ۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے زمین آپ کے ہاتھ بیچ دی، اب اس میں سے مٹی نکلے یا سونا تو میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں تو نہیں لوں گا۔ تو اب وہ اس کو دینا چاہتا ہے، وہ اسے دینا چاہتا ہے، آپس میں جھگڑا کس بات پر ہے؟ لینے پر جھگڑا ہے یا دینے پر؟ وہ اسے دینا چاہتا ہے، وہ اسے دینا چاہتا ہے۔ اچھا بھی چلو آپس میں اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو چلو پھر قاضی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اب یہ قاضی صاحب کی خدمت میں پیش ہو گئے، قاضی صاحب بھی اللہ والے، ان کا بھی اللہ والا جذبہ۔ کسی برے دور کی بات ہوتی وہ کہتے بھی نہ تمہارا سرکار کو جمع کراؤ، یہ سارے قدیمہ ہیں یہ تو۔ خیر وہ بھی انہوں نے دونوں کی بات سن کے فرمایا قاضی صاحب نے، اچھا بھی بات تو سمجھ میں آ گئی، اچھا بھی بتاؤ کہ تم دونوں میں سے کسی کی بیٹی ہے؟ ایک نے کہا کہ ہاں میری بیٹی ہے۔ دوسرے سے پوچھا بھی تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دونوں کا نکاح کر دو اور یہ مال خزانہ بچوں کو دے دو۔ وہ تو جب آپس میں دینے کا جذبہ ہوگا نا تو عدالتوں میں ایسے مقدمات آئیں گے۔ تو آج اللہ پاک کرم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جن کو اس کام کے ساتھ پہلے جوڑا ہے، ہم تو پوری امت کو دعوت والے کام میں جوڑنا چاہتے ہیں، پوری امت کی ذمہ داری ہے، لیکن جن کو اللہ پاک نے پہلے تبلیغ والا بنا دیا تو یہ ذریعہ بنیں گے، یہ تبلیغ والے ذریعہ بنیں گے ساری امت کے اندر اخلاق کے پھیلنے کا۔ تو اس کے لیے اللہ پاک ہمارے حوصلے بلند فرما دیں کہ بندوں سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو بھی حضور کے طریقے میں پورے کرنا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق اپناؤ۔ تو خیر اس کے ساتھ ساتھ بھائی چاہے عمل دعوت کا ہو، تعلیم کا ہو، اللہ کا ذکر ہو، چاہے نماز ہو، چاہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اعمال اللہ کے قبول ہو جاتے ہیں، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر یہ کرایہ مال ہمارے ضائع چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہر عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ کوئی بھی عمل کریں تو عمل کرنے سے پہلے رک جائیں اور اپنی نیت کا جائزہ لے لیں کہ میں یہ میری غرض کیا ہے عمل کرنے کی، اور اپنی نیت کو درست کر لیں۔ عمل کے درمیان میں بھی بعض دفعہ شیطان اور نفس کا دھوکہ آ جاتا ہے، عمل کے درمیان میں بھی اپنی نیت کو درست کر لیں، اور عمل کرنے کے بعد استغفار، یا اللہ یعنی جس شایان شان اخلاص سے عمل کرنا تھا یا الہی میں نہیں کر سکا، تو اللہ جل شانہ کی ذات بڑی قریب ذات ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اخلاص کا نور بھر دیں گے، ہمارے اندر اس کی چاہت ہوگی، طلب ہوگی، اور اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں گے تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اخلاص جو ملے گا وہ کس کے خزانوں سے ملے گا؟ ایمان جو ملے گا کس کے خزانوں سے ملے گا؟ اور اعمال کی جو توفیق ہوگی وہ کس کے خزانوں سے ہوگی؟ وہ تو ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگیں۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی پوری امت میں منتقل کیا گیا ہے۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، محنت کرنے والی بن جائے۔ یہ وہ مبارک محنت ہے کہ جس محنت سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہوگا، اور سب سے پہلے محنت کرنے والوں کو ملے گا۔ تو یہ خاص قسم کی محنت ہے، خاص قسم کی محنت ہے جو خاص طریقے سے کی جاتی ہے۔ محنتیں تو دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری ہیں، کسی جگہ تجارت کی محنت ہے، کسی جگہ زمینداری کی محنت ہے، کسی جگہ وزارت کی محنت ہے، لیکن یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کے بارے میں اللہ جل شانہ اپنی پکی کتاب میں اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔
تو کتنی بڑی بات ہے، کسی محنت کے بارے میں یہ بات نہیں ملے گی کہ اس محنت کو ایسے کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے ہم سب کی تشکیل، ایسے محنت کرو۔ تو محنت بھی مخصوص ہے، خاص قسم کی محنت ہے، اور محنت کرنے والے بھی مخصوص۔ اس امت کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں چن لیا، سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھانٹ لیا، تمام امتوں میں سے چنی امت ہے۔ یہ اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پسند کیا، سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، یہ تو امت جو ہے نا، اس امت کی کیا شان ہے، اس امت کو اللہ پاک نے کیسی تمام امتوں کے اوپر جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اسی مبارک محنت کی بنیاد کے اوپر عطا فرمائی ہے۔ تو محنت بھی مخصوص اور محنت کرنے والے بھی مخصوص، اور محنت کا میدان بھی مخصوص، محنت کا میدان بھی مخصوص۔ تجارت کی محنت کرنا چاہیں تو منڈیاں اور بازار، زمینداری کی محنت کرنا چاہیں تو کھیتیاں اور باغات، اور نبیوں والی محنت، خاتم الانبیاء والی محنت کرنا چاہیں تو محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے، کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کی جاتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ جس کے دل کو اللہ پاک اپنی طرف پھیر لیتے ہیں، جسم کے سارے حصے اللہ کی طرف پھیر جاتے ہیں۔ تو یہ محنت بھی مخصوص اور محنت کرنے والے بھی مخصوص اور محنت کا میدان بھی مخصوص۔ جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے، سب سے اشرف اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان کے جسم میں سب سے اشرف اللہ نے اس کے دل کو بنایا۔ تو یہ دلوں کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو محنت کا میدان بھی مخصوص اور محنت کا انعام بھی مخصوص۔ کسی بھی محنت کے اندر جان کمائیں تو کچھ نہ کچھ کے فائدے ملتے ہیں۔ تجارت کی محنت کرنا چاہیں تو کوئی فنا ہو جانے والے ٹھیکرے مل جائیں گے، وزارت کی محنت کرنا چاہیں تو کوئی نیست و نابود ہو جانے والی عزتیں مل جائیں گی۔ لیکن نبیوں والی محنت کرنا چاہیں تو اس محنت کو اللہ کے خزانوں سے کیا انعام ملے گا؟ فرمایا اللہ پاک نے اس قدر نعمتیں بنائی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ جل شان و ہدایت اور نور عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ اس مبارک محنت پر محنت کرنے والوں کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ جل شان و اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر ہدایت اور نور اتارے۔ تو ہدایت کا مل جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ دین پر چلنے کی اصل طاقت ہدایت کا نور ہے۔ جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی، جس درجے کی کامیابی اللہ پاک کے خزانوں سے ملے گی۔ تو کامیابی بقدر دین اور دین بقدر ہدایت، بقدر ہدایت۔ اگر ہدایت تھوڑی تھوڑی ہوگی، تھوڑا تھوڑا دین زندگی میں آ جائے گا اور تھوڑی تھوڑی کامیابی مل جائیں گی۔ ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو پھر دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر